میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انسائٹ میں. بہت ہی دکھے دل کے ساتھ ایک ایسے بڑے سہانے کے خبریں سننے کے بعد، اس کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد کہ جو مری میں ہوا ہے. 21 سے زیادہ لوگ اپنی جان سے گئے اور بے شمار لوگ پھنسے ہوئے ہیں، زخمی ہیں، بیمار ہیں اور ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ کس کی نااہلی ہے؟ یہ کسی کی تو نالائکی ہے جس کی بنیاد پہ لوگ اس قدر زیادہ بڑی تعداد میں مری میں پہنچ گئے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ اس وقت ایک سنو سٹارم کا خدشہ ہے. کئی دن پہلے سے محکمہ موسمیات کے لوگ یہ بتا رہے تھے کہ ان 2-3 دنوں کے اندر بہت شدید برف باری ہو سکتی ہے. نہ تو لوگوں کو یہ سمجھ آئی، عقل آئی کہ ہم بغیر سوچے سمجھے، بغیر پلاننگ کے چلیں، اور نہ ہی انتظامیہ نے ان کو منع کرنے کی کوشش کی، بلکہ الٹا خوشی کے شادیانے بجائے جاتے رہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ مری آ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خوشحال ہو رہے ہیں. ہم چل کے لیٹسٹ سچویشن کے بارے میں طفیل عباسی ہمارے نمائندے ہیں مری میں، ان سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت کی پوزیشن کیا ہے. السلام علیکم طفیل صاحب، یہ بتائیے کل جو طوفانی بارش اور اس کے ساتھ برف باری اور ایک طوفان کی صورت ایسی آئی کہ اس نے سب کچھ ہلا کے رکھ دیا، اور ہمارے پاس جو رپورٹ ہے اس کے تحت تقریباً 21 لوگ اپنی جان سے گئے. اب اس وقت کیا صورتحال ہے مری میں؟ جی، کل سے ملکہ کوثر مری اور گلیات کے علاقوں میں طوفانی برفباری ہوئی، اور ملکہ کوثر مری میں 2.5 سے 3 فٹ تک اور گلیات کے علاقوں میں 3.5 فٹ تک برفباری ہوئی. اس برفباری کے دوران تمام مصروف شہروں پر سیاح پھنس گئے. مری کے سے جو گلیات کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہاں بھی سیاح پھنس گئے، اور مری شہر کے اندر جتنے بھی شاہراہیں تھی، کاٹ روڈ، ہال روڈ، بینک روڈ، کلڈنا روڈ اور جیگا گلی کلڈنا روڈ، جیگا گلی لارنس کالر بائی پاس روڈ اور جو ایکسپریس وے ہے، وہاں تمام شہروں پر سیاح پھنس گئے. اور جب برفباری کی شدت زیادہ ہوئی تو وہ وہیں گاڑیوں پہ میں پھنس کر رہ گئے، اور جو رات کو گاڑیوں کے اندر سوئے، جو رات کو گاڑیوں کے اندر ہیٹر جنہوں نے چلائے، تو ہیٹر چلانے کے بعد جو ہے آکسیجن کم ہوئی، اور جو فیملیاں ہیں، جو لوگ ہیں، ان کی تعداد تقریباً 21 سے 22 بتائی جاتی ہے. ان کی ہلاکتیں ہوئیں، تو کچھ خواتین ہیں، کچھ بچے ہیں. G9 مرکز اسلام آباد کے صدر شہزاد صاحب اپنی فیملی کے ہمراہ مری آئے ہوئے تھے. ان کے 2 بچے تھے، بیوی تھی اور وہ خود تھے. وہ یہ پورا جو گھرانہ ہے، پورا کا پورا گھرانہ وہ موت کی وادی میں چلا گیا. اسی طرح مردان سے 4 لوگ سیاح نوجوان آئے ہوئے تھے، وہ بھی گاڑی میں اسی طرح ہیٹر چلا کر سوئے اور وہ بھی موت کی وادی میں چلے گئے. اور اس جو گلیات کے علاقے میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، وہاں چونکہ رات کا درجہ حرارت -5 سے 6 چلا جاتا ہے، وہاں بچے اور جو خواتین تھی اور جو بوڑھے لوگ تھے وہ سردی کی شدت برداشت نہ کر سکے اور وہ ابھی موت کی وادی میں چلے گئے. اس وقت تمام ریسکیو ادارے جو ہے وہ انتہائی متحرک دکھائی دیتے ہیں. ریسکیو 112، سٹی ٹریفک پولیس، پنجاب پولیس، پاک آرمی کے نوجوان اور دیگر جتنے بھی ادارے ہیں وہ فیلڈ میں موجود ہیں. ڈپٹی کمشنر راولپنڈی مری میں پہنچ چکے ہیں، سی پی او راولپنڈی مری میں پہنچ چکے ہیں، سی ٹی او راولپنڈی مری میں پہنچ چکے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر مری فیلڈ میں موجود ہیں، سٹی ٹریفک پولیس کے نوجوان موجود ہیں. 1122 کے جتنے اہلکار ہیں وہ ریسکیو کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو بیمار ہیں، جن کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں نہیں ہیں، ان کو خوش مواجہات دیا جا رہا ہے، ان کو تسلی دی جا رہی ہے، ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے. جو چھاؤنیاں ہیں پاک آرمی کی جو کلڈنا میں ہیں، گڑیال میں ہیں، لوٹ ٹوپا ہیں اور دیگر مقامات میں ہیں، ان کو کھول دیا گیا ہے. ریسکیو کو ریسکیو کر کے ان فوجی چھاؤنیوں میں لے جایا گیا ہے تاکہ ان کو سردی سے بچایا جا سکے، ان کو مزید جو ہے وہ کسی پریشانی سے بچایا جا سکے. اور دیگر اسی طرح دیگر جتنے بھی ادارے ہیں وہ بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ تمام گاڑیاں سڑک کے اوپر کھڑی ہیں، مشینری کا چلنا ناممکن ہے اور اس لیے سڑکوں کو کھولنا انتہائی مشکل ہے. اسسٹنٹ کمشنر مری نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک وائس میسج بھی پبلک کو دیا ہے کہ تمام لوگ بیلچوں کے ذریعے جو ہمارا لوکل طریقہ ہوتا ہے برف کو صاف کرنے کا، اس طریقے سے سڑک کو صاف کریں تاکہ لوگوں کو اس مشکل سے اور اس برفباری سے نکالا جا سکے. اچھا طفیل، یہ بتائیے کہ اندازاً کتنی گاڑیاں پھنسی ہوئی ہوں گی وہاں پہ، اور جو ایک سلسلہ تھا گاڑیاں آنے کا مزید وہ تو روک دیا گیا تھا، لیکن کیا لوگ ابھی جو ہیں اسی طرح واپسی کا جو کلڈنا میں کہہ رہے تھے کہ بلاک ہوا ہوا راستہ، وہاں سے واپس بھی نکلا نہیں جا پا رہا، اس کی کیا صورتحال ہے؟
जी, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद से मरी के लिए जो गाड़ियां आ रही हैं उनको रोक दिया गया है। टूल प्लाजा जीटी रोड पे भी और एक्सप्रेस टूल प्लाजे पे भी मरी में गाड़ियों को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। मरी से जो गाड़ियां निकल रही हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। कोलडन्ना से सैनी बैंक तक जो रास्ता ब्लॉक है उसको खोलने की कोशिश की जा रही है। सैनी बैंक से बासरा गली तक रास्ता खोल दिया गया है। लारनस कॉलेज बाईपास रोड खोल दिया गया है। जीका गली से जो एक्सप्रेस वे को रोड लगता है उसको खोल दिया गया और लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है कि लोगों को निकाला जा सके। तमाम इंतजामिया इस वक्त इस मामले की निगरानी कर रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जो हदायत थी उनके हुक्म पर जो है रेस्क्यू टीमें तमाम की तमाम मरी में मौजूद हैं। वो कोशिश कर रही हैं कि सियों को निकाला जा सके और तकरीबन इस वक्त 80 से 90% जो सियाह हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। उनको गाड़ियों से निकाल लिया गया है। उनको करीबी जो सरकारी रेस्ट हाउसेज है उन्हें वहां मुंतकिल किया जा रहा है कि बाद को फौजी छावनियों में मुंतकिल कर दिया गया और सड़क को साफ करने का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। अच्छा, तो फिर ये बताइए कि कोई अभी भी ऐसे लोग हैं जो क्रिटिकल हैं, यानी जिनके बारे में खदशा है कि वो ज्यादा बीमार हो सकते हैं? जी, मुतअद्दिद सियाह ऐसे हैं जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो बीमार हैं। उनको टीएचक्यू लाने में भी प्रॉब्लम है क्योंकि रेस्क्यू की गाड़ियां नहीं आ रही, रास्ते बंद हैं। तो उनको करीबी जो अस्पताल है, जो निजी अस्पताल है, आबासी हॉस्पिटल है और दीगर जो हॉस्पिटल है वहां उनको मुंतकिल किया जाए। रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पे जाकर उनको तिब्बी इमदाद देकर उनको महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर रही हैं और इस वक्त जो है ना वो तमाम सियाहों को रेस्क्यू कर लिया गया है। और इस वक्त जो चूंकि अंधेरा पड़ चुका है और अब बर्फ जमने का भी खतरा है क्योंकि आज मौसम साफ हो गया। जब मौसम साफ होता है तो जो जहां बर्फ पड़ी होती है वो जम जाती है और फिसलन पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए तमाम जो सियाह थे उन्हें गाड़ियों से निकालकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जी, अच्छा, ये फरमाइए कि लोग जो हैं वो किसको इल्ज़ाम देते हैं? क्या हुकूमत को इल्ज़ाम देते हैं कि हमें सही वक्त के ऊपर बताया नहीं गया कि मरी में नहीं जाना, या उनकी अपनी गलतियां इसको कहते हैं कि जनाब हमारी नालायकी थी जो हम बगैर सोचे समझे प्लान करके चल पड़े? नहीं, बिल्कुल ये हुकूमत की नहली है, हुकूमत ही की गफलत और लापरवाही है कि महकमा मौसमियात ने एक हफ्ता पहले ये प्रिडिक्शन दी थी कि मरी में एक बड़ा हैवी स्नोफॉल आने वाला है। तमाम अदारों को उन्होंने कहा था कि वो अलर्ट रहें और तमाम अदारे को महकमा मौसमियात ने कहा था कि मरी में एक बड़ा तूफान, बर्फानी तूफान आएगा। लेकिन इंतजामिया ने खातर ख्वाह इंतजाम नहीं किए। महकमा हाईवे की तरफ से मशीनरी को बर वक्त फील्ड में नहीं लाया गया, जिसके बाद ये मसाइल पैदा हुए हैं। इससे पहले भी 50-100 साल से बर्फबारी हो रही है लेकिन कभी भी इतनी बड़ी इलाके नहीं हुई, कभी भी इतने बड़े पैमाने पर लोग मुतासर नहीं हुए। ये पहली दफा है कि बड़े पैमाने पर लोग मुतासर हुए हैं। इलाके भी दर्जनों से ज्यादा हुई हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मॉनिटरिंग का निजाम इंतहाई सुस्त था। लोगों को निकालने के लिए, लोगों को गाइडलाइन देने के लिए माकूल इंतजाम न था, जिसके बाद ये सारा वाकया रूनुमा हुआ। लोगों को उन शराहों को बर वक्त साफ नहीं किया गया जहां ज्यादा ट्रैफिक थी, उन शराहों को साफ नहीं किया गया जहां से इन आउट सियाह कर सकते थे, जिसके बाद ये सियाह बड़ी तादाद में फंस गए। जब सियाह फंसे तो उस वक्त मशीनरी को हरकत में लाया गया। तो उस वक्त मशीनरी चलने के काबिल ना थी क्योंकि जगह जगह गाड़ियां खड़ी थी और गाड़ियां सड़क पे होने के बाद जो है मशीनरी ने काम ही ना किया, जिसके बाद जो है ये इतना बड़ा वाकया रूनुमा हुआ। इसकी जिम्मेदारान जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, हुकूमत पंजाब है और वो लोग हैं जिन्होंने दर्जनों इजलास किए मरी में कि स्नोफॉल आने वाली है, हम ये इंतजाम कर रहे हैं, हम वो इंतजाम करेंगे। बड़े बड़े दावे तो किए गए लेकिन फील्ड में जब बर्फबारी शुरू हुई तो कोई भी महकमा अपनी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब न हो सका और नाकस प्लानिंग की बायस जो है ये वाकया रूनुमा हुआ। इससे पहले भी लाखों की तादाद में सियाह मौसम सरमा में मरी आते हैं और मरी के दीगर इलाकों में जाते हैं, वो सैर और तफरी करते हैं, बर्फबारी होती है। और इससे पहले भी कई दफा 3 से 4 फीट तक बर्फबारी हुई लेकिन इस कदर इलाके नहीं हुई जो इलाके अब के बार हुई हैं। आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि किसी हुकूमती जिम्मेदारान ने अभी तक मरी का जो रुख नहीं किया। मेंबरान असेंबली भी वो
रावलपिंडी इस्लामाबाद में बैठकर सोशल मीडिया पर अपने पैगामात जारी कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी कोई फील्ड में मौजूद नहीं है, कोई हुकूमती और जिम्मेदार मरी में मौजूद नहीं है। सिर्फ वो लोग जो हुकूमती ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कुछ लोग फील्ड में मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये जिम्मेदार है हुकूमत, तो उन्होंने बर वक्त जो है स्यों को रेस्क्यू नहीं किया, बर वक्त मशीनरी को हरकत में नहीं लाया, जिसके बाद ये सानिया रुनुमा हुआ। अच्छा, ये फरमाइए, चंद दिन पहले हुकूमती वज़रा जो थे वो ये कह रहे थे कि मरी में 1 लाख से ज़्यादा जो गाड़ी आ गई है ये इस बात का सबूत है कि मुल्क बड़ा तरक्की कर रहा है, बड़ा पैसा आ रहा है। वो तो मुबारकबादें दे रहे थे एक दूसरे को, तो उन्होंने कहाँ से आना था? इस पैगाम को लेके लोग क्या कहते हैं? लोगों ने मतलब अब कहा नहीं कि आपने जैसे पहले ही कह दिया कि हुकूमत ज़िम्मेदार है, उसको नाअहली है कि वो सही वक्त के ऊपर इंतजाम नहीं कर पाई, और बजाय इसके कि लोगों को रोका जाता उनको ये कहा जा रहा था कि और जाओ। जी बिल्कुल इसी तरह है कि जो हुकूमती जिम्मेदारान थे वो अगर बजाय को गिनते, बजाय ये खुशी बनाते कि मरी में 1 लाख लोग दाखिल हो गए हैं और लोग खुशहाल हो गए हैं, वो इन लोगों के लिए सहूलियात फराहम करते, इन लोगों के मुश्किलात के लिए प्लानिंग करते, तो शायद ये सानिया रुनुमान होता। ये जो 1 लाख गाड़ी की जो बात है, ये भी जो अपने आप से बरियल जिम्मा होने की बात है। इतनी गाड़ियां मरी शहर में दाखिल ही नहीं हो सकती। 30 से 40 हजार गाड़ियां जरूर मरी शहर में दाखिल हुई हैं, मरी में दाखिल हुई हैं, और वो मरी और गलियात के इलाके में गई हैं। लेकिन जो 1 लाख गाड़ियों की बात है ये भी फेक है, इसमें भी कोई सदाकत नहीं है। जीटी रोड टूल प्लाजा और एक्सप्रेस वे टूल प्लाजा से जो गाड़ियां इंटर होती हैं उनकी काउंटिंग करके ये कहा जाता है कि ये सारे मरी में दाखिल हो गए हैं। हालांकि वहां से गुजरने वाली गाड़ियां मुजफ्फराबाद, कश्मीर के तमाम इलाकों, गलियात के तमाम इलाकों, मरी शहर के तमाम मुजाफाती इलाकों में भी वो गाड़ियां जाती हैं। जरूरी नहीं कि वो बहुत टूल प्लाजे से गुजरने वाली हर गाड़ी मरी शहर में ही आए और मरी शहर में ही उसको गिना जाए, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। थैंक यू तुफैल, बहुत मेहरबानी। हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक के लिए इजाज़त चाहते हैं। लोग फंसे हुए हैं, अभी भी उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, और जैसे कि ये बताया गया कि लोग तो तकरीबन शायद सारे निकाल लिए गए हैं, लेकिन गाड़ियाँ अभी तक फंसी हुई हैं। वो गाड़ियाँ कब तक फारिग होंगी, उनको कब तक निकाला जाएगा, इसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन अभी हमें एक छोटी सी ब्रेक के लिए इजाज़त दीजिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपने अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। जैसा कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने ऐलान किया है कि 27 तारीख को वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ मार्च का स्टार्ट कर देंगे, और ये मार्च का एक ही मकसद होगा कि गवर्नमेंट से हर सूरत में छुटकारा हासिल किया जाए। पीपल्स पार्टी इस सोलो फ्लाइट में किस हद तक कामयाब हो पाएगी और किस हद तक अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएगी, ये चल के बात करते हैं। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनसे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये फरमाइए, 27 तारीख को जो कॉल दी है बिलावल साहब ने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, उस कॉल में क्या ऐसा नहीं आपको लगता कि ये एक सोलो फ्लाइट हो जाएगी, जबकि इसमें अपोजिशन पार्टी उस तरह से शामिल नहीं होंगी, और क्या फिर उस सोलो फ्लाइट को सस्टेन करने में कामयाब हो जाएगी पीपल्स पार्टी? रऊफ साहब, मैं इस मौजू पे गुफ्तगू करने से पहले आज जो ट्रेजेडी आप भी मलूल है, दिल हुए हैं, जो मरी और गलियात के इलाके में फंस जाने से ट्रेजेडी हुई है, जो अमवात हुई है, जो लोगों को तकलीफ हुई है, बहुत दुखा हुआ है। और अल्लाह ताला उन मरहूमीन को फिरदौस पे जगह दे, लायकीन को सब्र दे, और हुकूमत को चाहिए कि ये मामले को एक तौर पे आइंदा के लिए उसके ऊपर बेहतर हिकमत करे। जो इस वक्त फंसे हुए हैं उनको अगर भी मुमकिन है कोई ऐसी जगह है तो हम फोर्सेस होना चाहिए था कि हमारी अफवाज के दस्ते जो एक्सट्रीम पहाड़ी इलाकों में, जिस तरह हाँ जो काम करते हैं वो वेल इक्विप्ड होते हैं, और वहां से इक्विपमेंट मंगवाना ये था, उन फोर्स को मूव करना चाहिए। लेकिन मैं आपके तवज्जुह से उन सब और कौन से ताज़ीद करता हूँ, उनकी बड़ा दिल दुख।
बहुत दिल दुखा जहां तक ताल्लुक आपके सवाल का है, जी 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 27 तारीख को 2 मार्च शुरू करने का किया है। रऊफ आपके तो है कि पीपल्स पार्टी ने इस हुकूमत के खात्मे के लिए, क्योंकि हमारी दानिश में ये हुकूमत ठीक होने वाली नहीं है, ये अपनी पार्टी को दुरुस्त नहीं करेगी, बल्कि इस हुकूमत का खात्मा इलाज है। और उसके लिए हमने पीडीएम बनाई, फिर पीडीएम ने कामयाबियां हासिल की बाय इलेक्शन में, सेनेटर। जो पीपल्स पार्टी की स्ट्रगल थी उसमें कामयाबी के बाद हमारे दोस्तों को पता नहीं क्या हो गया, बड़ी जल्दबाजी में हो गया कि वो हमें पीडीएम डालें। उसके बाद यकीनन हमारे निकल जाने से अपोजिशन की पोजीशन कमजोर हुई और हुकूमत जो है उसने रिलीफ महसूस किया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और आज भी अगर कलेक्टिव तहरीक हो तो वो ज्यादा मौसर और जोरदार होगी, कोई दूसरी इस पर राय नहीं है। लेकिन क्या करें, अगर हमारे दोस्त वो सोलो फाइट करना चाहते हो या वो पीपल्स पार्टी और एएनपी को जो है वो अपने साथ लेके चलने को अनकंफर्टेबल महसूस करें और किसी और ख्याल में हो, तो फिर पीपल्स पार्टी अपनी तारीखी जिम्मेदारी तो अदा करेगी ना। हम जो समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत जो है वो लोगों के लिए बहुत बड़ी मसाइल पैदा कर रही है, बहुत बड़े, और अगर मजीद ये कुछ दिन रहते हैं, जितने दिन रहेंगे उतने ज्यादा मसाइल बढ़ते चले जाएं, तो हम एक सियासी कुव्वत के तौर पे, एक सियासी जमात के तौर पे अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए जो रास्त समझते हैं वो कदम उठा रहे हैं। लेकिन ये बात आप दुरुस्त है कि अगर इकट्ठी होती तो हम तो आज के ख्वाहिश थे, लेकिन हमारे कुछ जो बाकी अपोजिशन के साथी तो ये बात कबूल नहीं है। बावजूद उनके साथ इख्तलाफ के हम आज भी असेंबलियों के अंदर उस अपने ताउन को जारी रखे हुए हैं, उससे हमने पहलू तही नहीं। बिल्कुल ठीक है। खैर साहब ये फरमाइए कि ये जो आपकी कैंपेन है, जब ये सिंध आपकी जो कैंपेन है ये जो शुरू होगी सिंध से, तो सिंध से तो उम्मीद है कि लोग बहुत इकट्ठे होंगे इसमें, जैसे कि मतलब वो गवर्नमेंट सपोर्ट भी है, गवर्नमेंट भी वहाँ पे है। बाकी सूबों में क्या पोजीशन होगी, आपको उम्मीद है वहाँ से काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाएंगे? रऊफ साहब, आपको याद होगा कि पिछले साल हमने कोविड से पहले इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट थी, नई नई आई थी, बड़े लोगों को अभी इसका हनीमून टाइम था। इसके बावजूद चेयरमैन साहब ने जो जलसे किए, तो साहिवाल का जलसा हो, कांडा हो, लाहौर हो, गुजरांवाला हो, वो सरगोदा हो, वो का मार्च हो, साहब फैसलाबाद हो, जहां जहां गए बड़ी तादाद थे। और अब तो लोग इस हुकूमत से तंग हैं और हम लोगों को ताली ये दे रहे हैं कि हम आपके सवाल पे ही हैं, हम किसान के, हम मजदूर के, हम किसानों के, हम इस मुल्क पर महंगाई की, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को जो सरेंडर किया है उसके, पाकिस्तान की बका की जंग के लिए निकल रहे हैं। तो लोग एक बड़ी तादाद में इंशाल्लाह पंजाब से भी निकलेंगे और हम अपने उन दोस्तों के लिए जो हमारे साथ नहीं है लेकिन वो इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए निकल रहे हैं, उनके लिए भी दुआ गो हैं। अल्लाह करे वो भी मकसद में हो। मकसद तो बुनियादी तौर पे इस हुकूमत का खात्मा और नया इलेक्शन के नया मैंडेट। आपके ख्याल में इतना प्रेशर पड़ जाएगा, चूँकि गवर्नमेंट अब खुद भी ये कह रही है और उसको मुख्तलिफ इशारे भी ये मिल गए कि इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक पेज के ऊपर हैं, तो किस पावर से आप मुखातिब होकर ये बात कर रहे होंगे कि इनको हटाए, या किस तरीके से, कौन सा आईनी तरीका होगा जिसकी बुनियाद के ऊपर ये हट जाएंगे? रऊफ साहब, पहली गुजारिश ये है कि अगर हमारी फोर्स न्यूट्रल है तो ये अच्छी बात है। इट्स गुड टू मी, गुड टू यू, टू द नेशन, बड़ी अच्छी बात है। माजी में ऐसा नहीं था तो हम इस पे मोतरद थे। आइंदा ऐसा होगा कि वो न्यूट्रल थे तो हम बिल्कुल के लिए बात होंगे हमारे, लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेट होगा तौर पे बिल में पता चल जाएगा। लेकिन फर्ज करें हम पे तरह कामयाबी के मकान नहीं, मिसाल के तौर पे एक डेट है, अगर कामयाबी के मकान नहीं बन रहे तो फिर क्या करना चाहिए? बैठ जाना चाहिए। फिर भी हमें लोगों के पास जाना, लोगों को मोबिलाइज करना। हमारी तवक्को यह है कि लोग जो कि निकलेंगे, लेकिन अगर ऐसा ना भी हो
تو ایون دین ہمیں اپنے احتجاج کی ہمیں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ایک سیاسی قوت کے طور پہ بالکل یہ کام کرنا چاہیے. اور اگر اس طرح آپ پر مانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے, اگر یہ بھی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو ایکسپوز کرنا چاہیے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے لائق تو نہیں ہے. ہم ان کو پریشر ڈال سکتے ہیں کہ آپ اپنی ڈیوٹی سیاست کو کرنے دیجئے, آپ اپنا دفاعی کام کیجئے. وہ ٹھیک ہے, لیکن مطلب یہ ہے کہ کیا اتنا پریشر, پھر سوال میں وہی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر یہ بہت زیادہ پریشر نہ پڑ پایا تو کیا یہ بے سود نہیں ہو جائے گی ایکٹیویٹی, لوگوں کو باہر بھی نکالا جائے, لوگ اپنے گھروں سے بھی نکلیں, سفر بھی کریں, خوار بھی ہوں, تو مطلب ایکٹیویٹی اس کا فائدہ پھر کیا ہوگا اگر ٹارگیٹ نہ اچیو ہو پایا تو؟ رؤف صاحب, پہلی کا بات یہ ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے, ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے, اس یقین کے ساتھ نکل رہے ہیں. لیکن آپ کی بات کو میں, آپ کے آرگومنٹ کو فی الحال بحث کے لیے سنتے ہوئے یا مانتے ہوئے یہ کہوں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. پھر بھی مجھے لوگوں کے پاس ہی جانا ہے نا, عورتوں کو ذریعہ نہیں ہے. مجھے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, عورتوں کو ذریعہ نہیں ہے. مجھے اسٹیبلشمنٹ کو ایکسپوز کرنا ہے, عورتوں کو ذریعہ نہیں ہے. اور مجھے ایک بات اور, میرا تجربہ یہ کہ میرا ایک سیاسی کارکن کا یا سیاسی جماعت کا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی تحریک چلی ہے, وہ تحریک اگر اپنے حتمی مقاصد حاصل نہیں بھی کر سکی تو ایون دین وہ اس وقت کو ڈینٹ ڈال گئی ہے جو ہمارا مقصد ہوگا, وہ یہ حکومت جائے گی. لیکن اگر آپ کا خدشہ درست ثابت ہوتا ہے تو ایون دین بہت سارا پانی ان کے نیچے سے بہت ساری نیت نکل جائے. اچھا, ایسے موقع کے اوپر کیا ایسا نہیں آپ سمجھ رہے, جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ بہت اچھا ہوتا کہ اگر اپوزیشن باقی پارٹیز بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی, کہ کیا ان کے ساتھ گفت و شنید کر کے ان کو قائل کیا جائے کہ اس موقع پہ وہ بھی آپ کے ساتھ آ جائیں؟ رؤف صاحب, ہم نے جب پی ٹی ایم سے علیحدگی کی تو ہم نے کوئی شوق سے نہیں یہ کام کیا, ہمیں مجبور کیا گیا. اور ہم نے اس وقت کہا کہ واپس آنے کے لیے بھی ہمارا ایک طریقہ کار ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عزت ہو, ہماری انسلٹ کی گئی ہے, ہماری عزت بات جائے, معذرت کر کے نوٹس واپس لیا جائے, تو ہم پی ڈی ایم میں جانے کو تیار تھے. لیکن باقی جماعتیں یا چند جماعتیں ہیں جو طاقتور ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ باقی جماعتوں کو خاطر میں نہیں لائیں گی ان کی عزت, تو پھر گڈ لک ٹو دیم, کیا کہا جا سکتا. تھینک یو قاہرہ صاحب. جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو جتنے بھی پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں وہ اپنے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے پوری طرح سے کوشش کریں گے, لیکن اگر نہ بھی ہو تو حل اور تو کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ عوام کے پاس جایا جائے اور ان کے ساتھ یکجہتی کا ثبوت دیا جائے. اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ آپ کی یہ کیمپین کتنی کامیاب ہوتی ہے گورنمنٹ کے خلاف. لیکن لگتا ایسے ہے کہ سولو فلائٹ پیپلز پارٹی کی بہت زیادہ کامیاب شاید نہ ہو پائے. اس کے لیے ضروری تھا کہ تمام اپوزیشن پارٹیز مل کے کوئی کام کرتی, اور پھر اس صورت میں گورنمنٹ اور کچھ نہیں تو کم از کم اس بات پہ مجبور ہوتی کہ مل بیٹھ کے جو قومی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کوئی کوشش کی جائے. ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیے اجازت دیجیے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. اجازت دیجیے بریک کے. ویلکم ٹو دا شو آفٹر دا بریک. اگر عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس دیکھی جائیں جو انہوں نے وزیر اعظم بننے سے پہلے اس ملک میں عنان حکومت سنبھالنے سے پہلے دی تھیں, اور اب تک جس پوائنٹ کے اوپر وہ ہمیشہ سٹریس کرتے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اس ملک سے کرپشن ختم ہوگی تو ہم ترقی کریں گے. انہوں نے ہمیشہ اس بات کا اعادہ کیا کہ ہمارے یہاں اپوزیشن کے لیڈروں نے بے پناہ کرپشن کی, بے پناہ مال و دولت اکٹھا کیا, بے پناہ کک بیکس لیں, جس کی بنیاد کے اوپر ہم ترقی کرنے میں پیچھے رہ گئے. کیا حقیقت یہی ہے؟ کیا کرپشن اس ملک کا واحد مسئلہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم ترقی نہیں کر پا رہے؟ یہ چل کے ہم پوچھتے ہیں زیغم خان سینئر اینالسٹ ہیں ان سے, اور پھر یہ بھی کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہونا چاہیے. ہم بات کرتے ہیں زیغم خان صاحب سے. السلام علیکم زیغم. جی وعلیکم السلام. اگر تو حکومتی عہدیدار جو ہیں ان کے بیانات سے دیکھا جائے اور ابھی حال ہی میں اپوزیشن کے بیانات سے بھی دیکھا جائے, یوں لگتا ہے کہ تمام ملک اس بات پہ لگا ہوا ہے کہ کرپشن کو ختم کیا جائے. بلاول بھی یہی کہہ رہے ہیں, مریم نواز بھی یہی کہہ رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کرپشن اتنی زیادہ گورنمنٹ نے کر لی ہے ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے. گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جو جتنی اپوزیشن پارٹیز ہیں ساری کی ساری کرپشن میں رنگے ہوئے ہاتھ ان کے. اب کیا جائے اس ملک میں؟ اگر پرائم منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ سے دیکھا جائے اور نیچے تک دیکھا جائے تو کیا
واقعی مسئلہ یہی ہے, کرپشن ہی ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے. اگر ہم اپنے کام کروانے کے لیے نکلیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی مرضی کوششیں کر لیں, گزشتہ گورنمنٹس نے بھی کی, ابھی بھی کر رہے ہوں گے, لیکن کرپشن کہیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. کیا ہم سب لوگ واقعی اس رنگ میں رنگ چکے ہیں کہ ہم اس سے خاتمہ چاہتے ہی نہیں ہیں, ہماری ول ہی نہیں ہے, اور ہم بس یہی چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے یہ گزارا ہوتا چلا جائے؟ پاکستان میں یا دنیا بھر میں کرپشن جو ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم آپ کر سکتے ہیں. ایک تو کرپشن ہے ایز اے گورننس پرابلم, ایز اے سوشل پرابلم, اور دوسری بات ہے کرپشن ایز اے پولیٹیکل نیریٹو. پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ کرپشن کا جو پرابلم ہے اس کو اگنور کیا گیا ہے اور ایز اے پولیٹیکل نیریٹو اس کو یوز کیا گیا ہے, اور پولیٹیکل نیریٹو کے طور پر اس کو یوز کیا ہے ہماری رولنگ ایلیٹ کے مختلف سیکشنز نے ایک دوسرے کے ساتھ حساب برابر کرنے کے لیے. اور یہ پرابلم ایز نیریٹو, ایز اے ڈسکورس, یہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا پاکستان پرانا ہے. 1949 پہ یہ معاملہ شروع ہوا تھا, لیکن جو 1957 میں ایوب خان صاحب ایبڈو کا ایک قانون لائے تھے, اس میں تو انہوں نے 150 کیبنٹ ممبرز اور 600 ممبرز آف اسمبلیز کو کرپٹ قرار دے کر سیاست سے باہر کر دیا تھا, ان پر پابندی لگا دی تھی. لیکن یعنی ایوب خان نے یہ طے کیا تھا کہ پاکستان بنانے والے تمام کے تمام لوگ جو ہیں, پوری وہ جنریشن جس نے پاکستان بنایا, وہ چور تھے اور ان کو باہر کر دیا. کیا یہ حقیقت تھی؟ یہ ایک پولیٹیکل نیریٹو تھا. اور ایوب خان ایک پوری کلاس, پولیٹیکل کلاس جس سے خوف زدہ تھے, جس کو وہ باہر کرنا چاہتے تھے, انہوں نے اس نیریٹو کو یوز کیا. یہ معاملہ چلتا رہا. ضیاء صاحب کی آپ تقریر سن لیں جب وہ حکومت میں آئے 1990 میں, آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے جو غلام اسحاق خان صاحب ہیں, انہوں نے پریزیڈنسی کے اندر جو احتساب سیل بنایا. پھر 1997 میں 1997 میں دیکھیے کہ کس طریقے سے جناب نواز شریف صاحب نے احتساب جو ہے بیورو قائم کیا, جو 2 سال تک ایک سیاسی انتقام کا ذریعہ بنا رہا ان کی جو بڑی اپوزیشن پارٹی تھی پاکستان پیپلز پارٹی, ان کے خلاف. اس کے بعد مشرف صاحب نے کس طریقے سے سیاستدانوں کو ایک استبل سے نکال کر دوسرے استبل میں لانے کے لیے نیب کا استعمال کیا, وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے جن کو نیب زدگان کا نام دیا گیا. اب عمران خان صاحب آتے ہیں. عمران خان صاحب نے اس نیریٹو کو ایک نئی معراج پر پہنچا دیا. عمران خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ یا واحد مسئلہ وہ کرپشن ہے, اور پاکستان میں جتنے بھی باقی مسئلے ہیں, جو غربت ہے, جو بے روزگاری ہے, جو معاشی مسئلے ہیں, سماجی مسئلے, وہ تمام کرپشن کی وجہ سے ہیں. اور جس دن کرپشن ختم ہو جائے گی یہ سب مسئلے حل ہو جائیں گے. اور کرپشن ختم کرنے کے لیے جو ان کا حل تھا وہ یہ تھا کہ یہ مسئلے تب ختم ہوں گے جب پاکستان میں ایک انتہائی ایماندار آدمی حکومت میں آئے گا. اور ان کی رائے میں وہ انتہائی ایماندار آدمی وہ خود تھے. اب 3 سال سے اوپر ہو گئے وہ حکومت میں آ چکے ہیں. نہ تو پاکستان میں کرپشن ختم ہوئی ہے اور نہ ہی پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہوئی ہیں. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نیریٹو میں جو غلطیاں ہیں, نمبر 1 کرپشن ایک اہم مسئلہ ہے تمام دنیا کا, ڈیولپڈ ملکوں کا بھی اور ڈیولپنگ یعنی ترقی پذیر ملکوں کا بھی, پاکستان کا بھی یہ ایک اہم مسئلہ ہے. لیکن یہ واحد مسئلہ ہرگز نہیں ہے. ہماری ترقی کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں. ایک مسئلہ کرپشن بھی ہے, اور کرپشن کو آپ نے جن طریقوں سے حل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ گورننس کو ریفارمز کریں, آپ انسٹیٹیوشنز کو ریفارم کریں, آپ گورنمنٹ میں ٹرانسپیرنسی لائیں کہ ایک سرکاری افسران سرکار کوئی کام چھپ کے نہ کر سکے, ایکسیس ٹو انفارمیشن اویلیبل ہو. دوسری بات, آپ جو رول آف لا ہے اس کو یقینی بنائیں, آپ جوڈیشل ریفارمز بنائیں کہ پاکستان کی ہر عدالت اس قابل ہو کہ کرپشن کو وہ نمٹ سکے, اور کرپشن کا مسئلہ صرف
ایک خصوصی مخصوص ادارے کے پاس نہ جا کر رکے اور آپ کے پاس اکاؤنٹیبلٹی کے میکنزمز اس طریقے کے ہوں، ہر ادارے کے اندر اس طرح موجود ہوں کہ کرپشن کو ہونے سے پہلے روکا جا سکے. یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات، کیا کرپشن جو ہے وہ ایک آدمی، ایماندار آدمی کے حکومت میں آنے سے حل ہو سکتی ہے؟ اس کا بہترین جواب ہے جناب لیاقت علی خان، جو شاید پاکستان کی تاریخ کے شفاف ترین، ایماندار ترین، درویش ترین آدمی تھے. ہمیں معلوم ہے وہ جائیدادیں جو ان کا حق بنتی تھی، وہ نواب تھے لیکن انہوں نے وہ زمین بھی نہیں لی جو ان کا حق بنتی تھی. ہمیں معلوم ہے ان کی فیملی کس حالت میں تھی، آج کس حالت میں ہے. لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جناب نوابزادہ لیاقت علی خان کے اپنے دور میں کرپشن کی انتہا ہو گئی تھی. جو الاٹمنٹس ہوئیں، جس طرح ایویکیوز پراپرٹی کی بندر بانٹ ہوئی اور جو کرپشن شروع ہوئی، اس کے اثرات آج تک موجود ہیں. تو اس کا مطلب ہے اس نیریٹو میں دونوں لیول پر خامیاں ہیں. نہ تو کرپشن ہمارا واحد مسئلہ ہے اور نہ ہی کرپشن اس طریقے سے حل ہو سکتی ہے جس طریقے سے عمران خان صاحب کہتے ہیں، یا یہ نیریٹو ہمیں 1957 سے بتا رہا ہے کہ اس طریقے سے کرپشن ختم ہوگی. بالکل، بہت تفصیل سے اچھے طریقے سے آپ نے بتایا. جیگم یہ بتائیے کہ آپ اور میں بنگلہ دیش گئے ہیں، بنگلہ دیش کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں کرپشن کا لیول کم ہوا ہے. انہوں نے آخر کیا مطلب ایسا کر دیا چمتکار کہ وہ ترقی بھی کر گئے، ان کے ہاں جی ڈی پی کی جو ڈیولپمنٹ ریٹ ہے وہ بھی بڑھ گیا، ان کی فورن ریزروز بھی بڑھ گئے، ان کے ہاں ترقی بہت اعلیٰ پیمانے پہ ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے انسٹیٹیوشنل سٹرکچر بھی بنا لیا. وہ کیا کر گئے؟ ڈاکٹر صاحب، بنگلہ دیش کی تو آپ نے بہت ہی زبردست مثال دی. دیکھیے، جو تازہ ترین ہمارے پاس کرپشن پرسیپشن انڈیکس موجود ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا، اس میں بنگلہ دیش کی رینکنگ ہے 146 اور پاکستان کی رینکنگ ہے 124. اس کا مطلب اس رینکنگ کے مطابق پاکستان بنگلہ دیش سے کرپشن کے معاملے میں 24 درجے زیادہ بہتر ہے. یعنی درمیان میں 23 اور ملک آتے ہیں جو پاکستان سے زیادہ کرپٹ ہیں، اس کے بعد 24واں زیادہ کرپٹ پاکستان سے ملک جو ہے وہ بنگلہ دیش ہے. اچھا، لیکن بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے. اب کیا بات ہوئی؟ وہی بات جو میں نے آپ سے عرض کی کہ بنگلہ دیش کا ایک مسئلہ کرپشن ہے جو بنگلہ دیش نے نمٹنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن کرپشن واحد ریزن نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی قوم کی ترقی رکتی ہے. بنگلہ دیش نے اور بہت سے اقدامات ایسے کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ ملک ترقی کر رہا ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ پر توجہ دی ہے، انہوں نے اپنی تعلیم پر ترقی دی ہے، توجہ دی ہے، انہوں نے صحت پر توجہ دی ہے، پرائمری ہیلتھ کو بہتر بنایا ہے، بچوں کی معاملات کو بہتر بنایا ہے، خواتین کو زیادہ مقتدر بنایا ہے، خواتین کو بہت بڑی تعداد میں وہ لیبر مارکیٹ میں لے کر آئے ہیں. انہوں نے اپنے کاروبار پر، ایکسپورٹس پر توجہ دی. ان کی حکومت کی بزنس پر توجہ رہی ہے، انتہائی بزنس فرینڈلی ایک گورنمنٹس وہ رہی ہیں. وہاں سیاسی تبدیلیاں تو آئی ہیں لیکن معیشت کے بارے میں ایک مسلسل کنسنسس رہا ہے اور معیشت کا کسی نے اکھاڑ پچھاڑ نہیں کیا. اب آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوگا. جس طرح سے بنگلہ دیش یہ زبردست ترقی کر رہا ہے، جب وہ ترقی کے اگلے مرحلے پر جائے گا تو ایک انتہائی شفاف ملک بن جائے گا. یہی کچھ کوریا میں ہوا، یہی کچھ جو ہے دنیا کے دوسرے ترقی پذیر ملکوں میں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورننس کے بہت سے ایسے ریفارمز ہوتے ہیں جن کے لیے معاشی ترقی ضروری ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ پٹواریوں کو اس وقت تک ایماندار نہیں بنا سکتے جب تک آپ ان کی تنخواہیں اچھی نہ کریں، جب تک ان کے سروس سٹرکچرز اچھے نہیں. آپ پولیس والوں کو اتنے آپ نے اختیارات دے دیے، جب تک آپ ان کے مالی حالات ٹھیک نہیں کریں گے تو صرف مولانا طارق جمیل کے لیکچر سنوا کر آپ ان کو ایماندار نہیں بنا سکتے. اور اس کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے ایک بہت اچھا ایماندار انسٹیٹیوشن بنایا پاکستان موٹر وے پولیس کی شکل میں. آپ اس کو دیکھ لیجئے آپ نے کیا کیا. انسٹیٹیوشنل ریفارم کیا، ان کو اچھے انسینٹیوز دیے، ان کی اچھی تنخواہ دی، ان کی مانیٹرنگ کا اچھا میکنزم بنایا. تو آج ایک ایسا آپ کے پاس انسٹیٹیوشن ہے جس کا عوام کے ساتھ رابطہ ہے. جو ایک موٹر وے پولیس کا آفیسر ایسی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے جہاں 50 کلومیٹر تک دوسرا کوئی آدمی دیکھنے والا اسے نہیں ہوتا، لیکن کبھی وہ آپ سے رشوت طلب نہیں کرتا. میری زندگی میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا، سال ہا سال ہو گئے. آپ سے بھی شاید ہی کبھی کسی موٹر وے پولیس والے نے رشوت طلب کی ہو، کیونکہ آپ نے وہ ریفارمز کیے.
اب یہ وہ چیزیں جو آپ کو کرنی بھی ہیں، کچھ چیزیں ابھی آپ کر سکتے ہیں اور کچھ چیزیں ترقی کے ساتھ ساتھ ہوں گی. یہ ایک پروسیس ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ لوگوں کو الٹا لٹکا کے نیب میں ڈال کے اور دہشت پھیلا کے آپ جیلوں میں ڈال کے لوگوں کو کرپشن ختم کر دیں گے. رول آف لا ضروری ہے. جو آدمی آپ کے ہاتھ آتا ہے اس کو جوڈیشل پروسیس سے گزرنا چاہیے، لیکن آپ کو اگر اسے سنگل پوائنٹ ایجنڈا بنائیں گے تو وہی کچھ ہوگا جو پاکستان میں ہو رہا ہے کہ آپ کی سیاست بھی خراب ہوگی اور آپ کی معیشت بھی خراب ہوگی. تھینک یو ویری مچ بیگم. بہت تفصیل سے آپ نے بتایا کہ کرپشن واحد مسئلہ نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، اور آپ نے یہ بھی بڑی اچھی مثال دی موٹر وے پولیس کی کہ ایک اچھا انسٹیٹیوشنل سٹرکچر بنا، ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا تو وہاں کرپشن بھی بند ہو گئے. امید یہی ہے کہ اسی ماڈل کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے انسٹیٹیوشنل سٹرکچر بنائیں گے جس کی بنیاد کے اوپر ہم کرپشن سے کم جان چھڑا سکیں گے. ابھی اجازت دیجیے، کل اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.